الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوروا القبور فإنها تذکر الموت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، دین کے پروانوں، قرآن و حدیث کے مستانوں، عزیز مسلمانوں، علماء اسلام، برادران اسلام، اربا و خاص و عام لوگوں نے ہر چیز میں اختلاف کیا ہے اور اپنے اپنے خیالات پیش کرتے ہیں اور اپنا علیحدہ نظریہ بیان کرتے ہیں۔ اختلاف کی دنیا میں مثل مشہور ہے، جتنے منہ اتنی ہی بات، یہاں تک کہ اس دنیا نے خالق الارض والسماوات کی ذات اقدس کو بھی نہیں چھوڑا۔ کسی نے 2 خدا تسلیم کیے، کسی نے 3، کسی نے خیر و شر کے خدا الگ الگ مانے۔ مشرکین عرب نے 360 خدا مانے اور ہندو مذہب کے لوگوں نے تو حد ہی کر ڈالی اور کہہ دیا کہ 33 کروڑ خدا ہیں۔ اسی طرح مذاہب میں تفریق، عقائد کا جھگڑا، نبوت میں اختلاف، اسلام، کفر، توحید، شرک، حق، باطل، سچ اور جھوٹ کے پلیٹ فارم بن گئے۔ پوری دنیا کے متفق عالیہ فیصلہ، میرے بھائیوں، دنیا میں کسی مذہب، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، عرب ہو، عجم ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت آئے گی۔ یقیناً ایک روز قبر کا مہمان بننا ہوگا۔ جو دنیا میں آیا قبر کی طرف ایک دن جائے گا، نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ ساگر رہا، نہ ساقی رہا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ یہ زمین کتنے انسانوں کو کھا گئی لیکن اس نے آج تک ڈکار نہیں لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ، پیارے مسلمانوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ اس وقت آیا جب کہ آپ بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے۔ فرشتے اللہ کا پیغام سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ رب العالمین کا پیغام آ گیا اور بیت المقدس کی تعمیر ابھی باقی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے فرشتے، اللہ سے جا کر عرض کرو کہ اے اللہ، تیرا بندہ سلیمان تھوڑی مہلت مانگتا ہے، اور اس لیے کہ آپ کے گھر کی تعمیر باقی ہے۔ اس لیے وہ بادشاہ جو ہواؤں پر حکومت کرتا تھا، وہ بادشاہ جو پرندوں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا، وہ بادشاہ جو جنات پر اپنا حکم چلاتا تھا، وہ بادشاہ جو ساری دنیا پر بادشاہیت کرتا تھا، آج وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، اللہ نے فرمایا، اے سلیمان، بیت المقدس کا کیوں بہانہ بناتے ہو؟ تعمیر مکمل کرانا تو یہ ہمارا کام ہے۔ چنانچہ فوراً آپ کی روح قبض کر لی گئی اور قرآن کہتا ہے کہ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب تمہارا وقت متعینہ آ جائے گا تو پھر ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں مل سکتی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے موت تم کو آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، کسی کو موت کا علم نہیں کب، کہاں اور کیسے آئے گی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ کالی کملی والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الصَّبَاحَ وَعَدَّ نَفْسَكَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، اے انسان، جب تو صبح کر لے پس شام کا انتظار مت کر، اور جب تو شام کر لے تو صبح کا انتظار مت کر، اور تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ حضرت مریم علیہ السلام کی وفات، ایک روز بی بی مریم علیہ السلام پہاڑ پر تھی، روزے رکھے ہوئے تھی، اچانک موت کا فرشتہ آدمی کی شکل میں
آپ کے پاس آیا اور کہا اے راتوں کو جاگنے والی، دن بھر روزہ رکھنے والی، تجھ پر سلام ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہے؟ تیری آواز سے میرا کلیجہ کانپ گیا۔ فرشتے نے جواب دیا اے مریم میں متعلقانہ نہ پوچھ، میرے متعلق نہ پوچھو، میرے متعلق نہ پوچھو۔ میں بچوں کو یتیم کرنے والا ہوں، میں عورتوں کو بیوہ بنانے والا ہوں، میں محلات کو خالی کرنے والا ہوں، میں دوست و احباب سے جدا کرنے والا ہوں، میں بہادر اور بادشاہوں کی جان لینے والا ہوں۔ اے مریم آپ کی جان لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی مہلت دیجیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل گئے ہیں، ذرا ان کو آنے دیجیے۔ فرشتے نے جلدی سے جواب دیا مجھے جس سانس میں روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے میں اسی سانس میں روح قبض کر لیتا ہوں، دوسرا سانس بھی لینے نہیں دیتا۔ یہ کہہ کے فوراً حضرت مریم علیہ السلام کو ہمیش کی نیند سلا دیا۔ محترم حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، جب دیکھا کہ پیاری والدہ اللہ سے جا ملی، جناب باری میں عرض کیا اے اللہ، اے میرے مولا، جس وقت میرے والدہ کا انتقال ہوا میں یہاں موجود نہیں تھا، میری والدہ کو زندہ کر دیجئے تاکہ میں ان سے کچھ بات کر لوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور ان کی والدہ کو اللہ نے زندہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے عرض کیا امی جان موت کے مزے کو کیسے پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کیا پوچھتے ہو؟ موت کا ذائقہ اتنا تلخ ہے کہ قیامت تک کہ میرے منہ سے اس کی تلخ نہ جائے گی اور ملک الموت کی دہشت ہمیشہ یاد رہے گی۔ برادران محترم، ایک بزرگ نے دعا کی کہ اللہ میں موت کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور آواز آئی آئے فلاں قبرستان میں چلے جاؤ۔ وہاں گئے تو اللہ کی قدرت دیکھیے، فوراً ایک مردہ زندہ ہو کر قبر سے باہر نکلا اور کہنے لگا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ اس بزرگ نے معلوم کیا کہ بتاؤ کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ مردے نے جواب دیا کہ موت کا ذائقہ اتنا کڑوا ہے کہ میرے انتقال کے وقت ہزاروں سال ہو گئے لیکن اب تک میرے منہ سے موت کا کڑوا پن نہیں گیا۔ محترم دوستو بزرگوں، سوچ کے دیکھیے موت کا عالم کیا ہے۔ جس موت کی سختی کا یہ عالم ہوا کہ ہزاروں سال تک اس کا کڑوا پن ختم نہ ہو، کتنی سختی سے روح نکلتی ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ موت کی سختی کی وجہ سے انتقال کے وقت انسان کو ایسی پیاس لگتی ہے کہ اگر انسان کو پوری سمندر پلا دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہ بجھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ موت کی اتنی سختی اور انتقال کے وقت آدمی کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر تلوار سے انسان کی 300 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو بھی انسان کو اتنی تکلیف نہ ہوتی ہو جتنی کہ انتقال کے وقت موت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ غور کریے میرے محترم دوستو بزرگوں، دنیاوی زندگی چھوڑ کے ایک دن ہمیں موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ غور تو کرو کہ مسلمانوں اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ آج کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ جب آخری وقت آئے گا تو توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ ایک عجیب مثال فلسفے کے امام و استاد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب انداز سے یہ بات سمجھائی۔ فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ کا باغ تھا جس میں کئی حصے تھے۔ بادشاہ نے ایک ملازم کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری دی اور اس سے کہا کہ اس باغ میں داخل ہو جاؤ اور اچھے اچھے پھلوں سے ٹوکری کو بھر لاؤ، تجھے انعام دیا جائے گا، مگر شرط یہ ہوگی کہ باغ کے جس حصے سے ایک مرتبہ گزر جاؤ دوبارہ اس میں لوٹ کر نہ آنا۔ ملازم ٹوکری لے کر ایک طرف سے دروازے سے داخل ہو گیا، باغ کے پہلے حصے میں دیکھا کہ اس کے اندر پھل ہیں مگر اچھے نہیں۔ اگلے حصے میں داخل ہوا، یہاں پھل ہیں، پہلے سے بہتر تھے۔ سوچنے لگا کچھ پھل توڑ لوں، فوراً خیال آیا کہ اگلے درجہ میں اس سے بھی بہتر ہوں گے، وہاں سے توڑ لاؤں گا۔ جب اس میں داخل ہوا تو دیکھا پھل بہت اچھے تھے، توڑے جا رہا تھا۔ پھر یہی خیال آ گیا کہ اگلے حصے میں اس سے بھی اچھے ہوں گے، وہاں سے بھی لے لوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے جب بالکل آخر والے حصے میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں تو درختوں پر پھل ہی نہیں ہے۔ اب افسوس کرنے لگا کاش میں پہلے ہی حصے سے پھل توڑ لیتا، آج میری ٹوکری خالی نہ ہوتی، اب میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے مانند ہے اور جو غلام باغ میں جا رہا ہے وہ تو ہے، اور ٹوکری سے مراد تیرا نامہ اعمال ہے
تیری زندگی کی مثال باغ کے مانند ہے، اس کے مختلف حصے تیری زندگی ہے، ہر دن کے مانند ہے۔ اب تجھے ہر دن میں نیکیوں کے پھل توڑنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن تو روزانہ سوچتا رہتا ہے کہ میں کل سے نیک بن جاؤں گا، کل سے نیک بن جاؤں گا، مگر تیری کل نہ آئی اور نہ آ سکے گی۔ اسی حال میں ایک دن تجھے اچانک اللہ کے پاس جانا پڑے گا۔ اے میرے محترم دوستو بزرگو، سوچو تو صحیح، غور تو کرو کہ دنیاوی زندگی چھوڑ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کے ملنا ہے، اور آخرت میں سب سے پہلی منزل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر ہے۔ اس میں جو پاس ہو گیا ہر مرحلے میں وہ پاس ہو جائے گا، اور اس میں جو پھنس گیا ہر مرحلے میں اس کو جو تکلیف اٹھانی پڑے گی، اور نتیجہ ہلاکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے، توفیق بھی مانگا کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو موت کی تیاریاں اور فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔